اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ شریفہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیہ کریمہ میں ہدایت کے بنیادی ارکان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جو متقین نے اپنانے ہیں۔ کتاب منشور ہدایت متقین کے لیے ہے، اور متقین اب ہدایت کے عملی منشور میں وارد ہوتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، اور پہلا عمل ہے یؤمنون بالغیب، اور دوسرا رکن جو انہوں نے ایمان بالغیب کے ساتھ انجام دینا ہے اقامت الصلاۃ ہے، اور تیسرا انفاق ہے۔ البتہ ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ آغاز میں فقط ایمان بالغیب انجام دیں گے اور پھر جب ایمان بالغیب انجام دے رہے ہوں، یعنی امن فراہم کر رہے ہوں اور امن کے وہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہوں اور انہیں اپنی زندگی کے امن و امان کے لیے بروئے کار لا رہے ہوں، اس دوران اقامت الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ جب امن سے فارغ ہو جائیں گے پھر اقامت الصلاۃ ہے۔ یہ ترتیب ہدایت میں نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہدایت کے اصول ہیں، بنیادیں ہیں، ارکان ہیں، انہیں مسلسل تمام عمر تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے ساتھ انہیں فراہم کرنے اور انجام دینا ہے۔ یعنی ایمان بالغیب یا ایمان یہ انسان متقی کے ہر روز کا عمل ہے، ایک دفعتاً واحدہ عمل انجام دے کر اور باقی اس کے نتائج سے استفادہ کر رہے ہوں۔ ایمان ایک دفعہ لے آئیں اور پھر ایمان سے استفادہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امان، یہ امنیت ہر روز کا ایک عمل ہے جو مومن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرے جس سے انسان کی زندگی مکمل طور پر محفوظ اور مأمون ہو جائے، اور یہ تعلق قائم رکھنا ہے، برپا رکھنا ہے، باقی و برقرار رکھنا ہے اس نے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو متقی نے انجام دینا ہے مرحلہ ایمان کے بعد اقامت الصلاۃ ہے۔ یہ ترتیب ذکری ہے، نہ ترتیب زمانی یا ترتیب عملی نہیں ہے، ہم زمان یہ سارے امور متقی انسان نے انجام دینے ہیں۔ اقامت الصلاۃ ہے۔ خوب، اقامت الصلاۃ میں جو الجھن پیدا ہوئی ہے، ایک تو صلاۃ کے لغوی معنی کے لحاظ سے ائمہ لغت میں اتفاق رائے نہیں ہے، برخلاف باقی معارف اور باقی اصطلاحات کے، کہ کم از کم اہل لغت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جیسے ایمان کے مادہ میں اور ایمان کے معنی میں اہل لغت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متکلمین میں، فقہاء میں، مفسرین میں آ کر آگے ایمان کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے، لیکن لغویین ایک قول پر متفق تھے کہ ایمان مادہ امن سے ہی نکلا ہے، اور اس کے اندر وہی معنی مراد ہے جو امن کے اندر لحاظ کیا گیا ہے، ایمان میں بھی اور امانت میں بھی اور ایمان میں بھی
اس میں بھی یہی معنی مد نظر ہے۔ لیکن صلاۃ میں اہل لغت ایک قول پر نہیں ہے۔ ایک اختلاف اہل لغت میں یہ ہے کہ یہ لفظ صلاۃ جس مادہ سے لیا گیا ہے یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے۔ یہ ایک بڑا اختلاف ہے۔ ایک تعداد کا نظریہ یہ ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، غیر عربی ہے، اور عبری کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے یا کسی غیر عربی پرانی متروک کسی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور رائج ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، عربی ہونے کی صورت میں یہ سالوا مادہ سالوا سے مشتق ہے یا مادہ سالیہ سے سالیہ سے ہے یا سلو سے ہے۔ اس میں بھی اہل لغت نے ہر ایک نے ایک قول اختیار کیا ہے، اور اگر اس کو عربی مان لیں اور اس کو مادہ سلو سے مشتق قرار دیں، پھر اس کے معنی میں آگے مزید الجھو ہے کہ اس کا معنی اصلی معنی اس کا کیا ہے۔ اصلی معنی میں مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے تمجید، بعض نے تعظیم، دعا، یہ امور ذکر کیے ہیں، اور بعض اہل لغت نے ذکر کیا کہ اس کا لغوی معنی سالو سے ہے، اور سالو سلوان گھوڑے کی پشت کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو پچھلے گھوڑے کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔ دوڑ میں، ریس میں پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کو جو آگے رہنمائی کے لیے ہوتا ہے اس کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، اس کے پشت کو، اور اسی کے مطابق اپنی حرکات، اپنی رفتار، اپنی سرعت اور اپنی ہر چیز پچھلا گھوڑا منظم کرتا ہے، اور اسی ترتیب سے پچھلے سارے گھوڑے اپنے سے اگلے والے گھوڑے کی پشت کو اپنے لیے مطمع نظر یا مرکز نظر قرار دیتے ہیں۔ خوب یہ ایک لغوی معنی ہے، اور اس سے مادہ سلو نکلا ہے۔ سالیہ کا مطلب آگ میں ڈالنا ہے۔ خوب بعضوں نے صلاۃ کو اسی تناظر میں لیا ہے کہ صلاۃ یعنی یہی عبادت، اور اس عبادت کو اس لیے صلاۃ کہا جاتا ہے چونکہ انسان مومن و متقی نماز کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے، جبکہ سالیہ کا معنی آگ میں ڈالنا ہے، نہ بچانا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اقوال اختیار کیے ہیں اہل لغت نے، اور اہل لغت کے بالتبع مفسرین میں بھی یہ اقوال منتقل ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے صلاۃ کے بنیادی معنی کی تشخیص میں ہی ایک تشویش یا الجھو پایا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، البتہ یہ اہل لغت کا نہیں ہے، بعض اہل لغت مائل ہیں صرف، لیکن بنیادی طور پر یہ مفسرین کا قول ہے کہ صلاۃ جس کا معنی نماز ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ایک حقیقت شرعیہ ہے، نہ حقیقت لغویہ ہے، کہ اس کو ہمیں لغت سے نہیں پوچھنا صلاۃ کا معنی کیا ہے، بلکہ شارع سے پوچھنا ہے، قرآن سے پوچھنا ہے یا سنت و حدیث سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا مراد لی گئی ہے، اور وہ اسی مخصوص عبادت کو ہی صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ خوب اتنے اقوال ہیں، لیکن دقت سے اس الجھن کے اندر سے بھی صحیح و ترجیحی معنی تشخیص دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اصل معنی لغوی جو اس مادہ کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مشتق ہے سالو سے، سالوا سے، سالیہ سے نہیں ہے، اور سالوا سے اشتقاق کی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ جیسا اس کے لغوی معنی میں مادہ میں معنی ماخوذ ہے کہ پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کو اپنے لیے مرکز قرار دیتا ہے، اپنی دوڑ کے لیے، اپنی رفتار و سرعت کے لیے اور جہت کے لیے، اسی کو قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی اختیار کیا ہے، یعنی یہ عمل ہدایت کے لیے بہترین نظم قرار دیا گیا ہے کہ مومنین نے بھی اپنا اجتماعی نظم اسی طرح سے قائم کرنا ہے کہ انہوں نے جہت ایک اختیار کرنی ہے،
مرکزیت اختیار کرنی ہے اور توجہ کا ایک مرکز رکھنا ہے، اس مرکز کی طرف انہوں نے توجہ رکھنی ہے، اور یہ ان کے تمام امور میں ایسا ہوگا، یعنی صلاۃ، یہ حالت صلاتی کہ ایک نصب العین ہو، ایک جہت ہو، ایک مرکزیت ہو اور توجہ کا نقطہ ایک ہو، اور باقی تمام اعمال انسان مومن اسی تناظر میں انہی ضوابط کے اندر انجام دے گا۔ ہر کام، عبادت ہو یا غیر عبادت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، تہذیب ہو، گھریلو امور ہوں، فردی امور ہوں، باطنی امور ہوں، ظاہری امور ہوں، اس نے اس ریوڑ کی طرح زندگی نہیں گزارنی اپنی کہ جو منہ میں جدھر منہ آیا اٹھ کے چل پڑا، جدھر جی چاہا ادھر ہی انجام دیا، جو جی میں آیا وہی کر دیا، جس رفتار سے دل چاہا اسی رفتار سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس بے نظمی کو ختم کرنے کے لیے یہ صلاۃ ایک بنیاد قرار دی گئی ہے کہ مومنین اور متقین کا عمل، تمام عمل ان کا جو ہدایت کے لیے ان کے لیے مقرر کیا گیا، جیسے راستہ صراط مستقیم ایک ان کے لیے معین کیا گیا ہے اور اس کی طلب ان سے کروائی گئی ہے، اسی طرح مقصد ان کا ایک ہے، اور اس مقصد کی طرف توجہ اور اس جہت میں جانا بھی ایک مرکزیت اور ایک نظم کے ساتھ انہوں نے انجام دینا ہے۔ خوب، یہ اعلیٰ ظاہر وہ بنیادی معنی ہے صلاۃ کا، اور اس معنی کو راسخ کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں، متقی انسان کی زندگی میں، یا باتقویٰ سماج، باتقویٰ معاشرے کے اندر، باتقویٰ امت کے اندر اس صلاتی عمل کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے اس کو عبادت بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہی مخصوص عبادت رکوع سجود پر مشتمل، اور اس کی جو ایک یومیہ مشق ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہے کہ اس کو بھی ایک نظم کے ساتھ انجام دے، اور اس عمل کا نام بھی صلاۃ ہی رکھا گیا ہے۔ یعنی نماز اس کا عبادی پہلو ہے، عبادت ہونے کی وجہ سے وہ نماز ہے۔ چونکہ نماز فارسی لفظ ہے، اور فارسی میں یہ تعظیم، تسلیم اور جھکنے کے معنی میں ہی، خم ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ کسی باعظمت بڑے مقام کے سامنے، بادشاہ ہو، کوئی روحانی پیشوا ہو، یا یزدان ہو، یا مثلاً جو بھی ان کا تصور تھا قدیم اہل فارس کا، وہ اس کے سامنے نماز انجام دیتے تھے، یعنی جھکتے تھے، خم ہوتے تھے، تعظیم بجا لاتے تھے۔ خوب، یہ جس عمل کو قرآن میں صلاۃ کہا گیا ہے اور اس کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے، یہ نماز اور اس صلاۃ میں صرف ایک جہت اشتراک کی ہے، چونکہ اس صلاۃ کے اندر بھی تعظیم بھی ہے اور تسلیم ہونا بھی ہے، لیکن وہ حق تعالیٰ کے سامنے، رب کائنات کے سامنے، الہ عالم کے سامنے، الہ انسان کے سامنے تعظیم، اس کے اندر ایک پہلو موجود ہے۔ لیکن یہ تمام صلاۃ نہیں ہے، یہ صلاۃ اس کو اس وجہ سے نہیں کہتے، تسلیم کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے۔ تعظیم کو صلاۃ کہتے ہیں، نہ کہ یعنی جو تعظیم کا عمل اسلام نے، قرآن نے مقرر کیا ہے کہ تمام مومنین تعظیم بھی کریں گے یا عبادت بھی کریں گے، عبدیت اپنی ظاہر کریں گے۔ عبادت سے مراد عبدیت ظاہر کرنا، اپنی اطاعت ظاہر کرنا حق تعالیٰ کے سامنے، یہ عبدیت ہی کہلاتی ہے، یہ صلاۃ نہیں کہلاتی لغتاً۔ عبدیت ظاہر کرنا عبادت کہلاتا ہے، اظہار عبدیت کو عبادت کہتے ہیں، صلاۃ نہیں کہتے۔ صلاۃ اسی عبادت کے اندر متمرکز ہونا، منظم ہونا، اور ایک مرکزیت کے مطابق یکجہت ہو کر کوئی عمل انجام دینا صلاۃ ہے۔ اور یہ عبادت جس کو صلاۃ کہا گیا ہے، یہ اس وجہ سے صلاۃ کہلاتی ہے کہ اس کے اندر، اس عبادت میں یہ خصوصیات لحاظ کی گئی ہیں، واجب قرار دی گئی ہیں، لازمی قرار دی گئی ہیں۔
اگر ان کو انسان ترک کر دے تو وہ صلاۃ نہیں کہلائے گی. ممکن ہے وہ نماز ہو، تعظیم ہو، تسلیم ہو، اظہار بندگی ہو، لیکن صلاتی بندگی نہیں ہوگی، غیر صلاتی عبادت ہوگی. یہ صلاتی عبادت یا صلواتی عبادت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خاص نظم جو اس کے معنی لغوی میں ماخوذ ہے وہ بھی ملحوظ ہو اور موجود ہو. اور کئی آیات قرآن کریم اس بات کے اوپر شاہد ہیں، اور اس کے لیے جو مؤید خود قرآن کریم میں ہے کہ جہاں بھی صلاۃ آیا ہے اکثر موارد میں صلاۃ کے ساتھ اقامت الصلاۃ کی قید آئی ہے کہ صلاۃ کو اقامہ کرنا ہے. اقامہ قیام سے ہے، قیام کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، وہی معنی جو اردو میں قیام کا لیا جاتا ہے، فارسی میں، عربی میں بھی یہی معنی ہے. اصل مادہ قیام بھی اسی کے لیے ہے، اپنے پاؤں پر سہارا لینا، اپنے بنیاد پر کھڑا ہونا، اپنے سہارے کسی چیز کو کھڑا کر دینا، اس کو قیام کہتے ہیں. اقامہ کسی دوسری چیز کو اپنے سہارے پر کھڑا کر دینا. جب تک آپ نے کسی چیز کو تھاما ہوا ہے اس کو اقامہ نہیں کیا ہوا، آپ نے اس کو خود آپ نے سہارا دیا ہوا ہے. اقامہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے سہارے پر کھڑا ہو جائے، اپنی بنیاد پر، اپنا وزن اپنی بنیاد پر ڈال لے اور جھیلے اور سنبھالے اس کو، یہ قیام ہے. تو صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو قیام پذیر ہے. یہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں لگ بھگ 47-48 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو مقید کر کے اقامت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور مومنین کو جو حکم دیا ہے صلاۃ کی برپائی کا وہ اقامہ کا ساتھ ہے. مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، خوب یہ مادہ اس کے ساتھ ملحوظ ہے. یہ خود صلاۃ کی حقیقت یا صلاۃ کے معنی کی تشخیص کے لیے بہترین قرینہ ہے کہ صلاۃ اس عمل کو کہتے ہیں جو قیام پذیر ہو، جیسے قیام جو قیام کی وصف کو قبول کر سکے، قیام سے متصف ہو سکے اور انسان اس کو قیام دے سکے. قیام صلاۃ کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ انسان نے صلاۃ کو عطا کرنا ہے، انسان نے صلاۃ میں وصف قیام پیدا کرنا ہے، حقیقت قیام ایجاد کرنی ہے. صلاۃ کو اول تو جو مصداق ہے صلاۃ کا، عبادت، جس کو صلاۃ اس وجہ سے کہا گیا اس عبادت کو کہ اس میں یہ صلواتیت ہے، یہ نظم ہے، یہ ایک ترتیب ہے اور مرکزیت ہے، اور یہ تمام اعمال ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ انجام پانے ہیں. ایسے ہی جیسے لغوی معنی میں وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑے ایک نظم اپنا قائم رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس عمل کو بھی بجا لانا ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو صلاۃ کہا گیا ہے. یہ معنی نہیں ہے، یعنی صلاۃ کا مطلب عبادت نہیں ہے، صلاۃ کا مطلب یکجہتی، ہم آہنگی اور تمرکز، ایک مرکز اور اس کی طرف توجہ. اس توجہ، مرکز کے ساتھ توجہ یا تمرکز کو صلاۃ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس عبادت کے اندر یہ مرکزی خصوصیت ہے کہ اس کو آپ ہر طرح سے نہیں انجام دے سکتے، اسی نظم کے ساتھ انجام دینا ہے جو صلواتی نظم اس کے لیے قرار دیا گیا ہے. اور کچھ اثرات ہیں، جیسے نماز، صلاۃ کو کہا گیا کہ اقامہ کرنا ہے آپ نے. اب بہتر جیسے کہا تھا کہ یہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، صلاۃ کا ترجمہ نماز نہ کریں. ہر چند اس میں نماز کی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک وصف صرف نمازی ہے اس کے اندر، لیکن صلاۃ بہت وسیع مفہوم ہے عطا عبادت کے اندر. اس عبادت معینہ میں رکوع و سجود میں ایک پہلو نماز کا ہے، یعنی تعظیم کا یا تسلیم کا یا جھکنے کا ایک پہلو ہے. باقی اس کے اندر صلاۃ میں جو باقی خصوصیات ہیں، نماز ان پر دلالت نہیں کرتا وصف نماز. ہر چند اب ہماری زبانوں میں یہ مترادف بن گئے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے صلاۃ نماز کے ساتھ ہم معنی نہیں ہے، اور نماز
کا معنی صلات نہیں ہے، صلات کا معنی نماز نہیں ہے. صلات و نماز میں ایک مشترک خصوصیت ہے، فقط اس حد تک ان میں تعلق ہے آپس میں. لہٰذا جس طرح باقی معارف دینی حج و زکوٰۃ ترجمے کے بغیر اسی طرح اپنی قرآنی اصطلاح کو ہی مختلف علوم میں استعمال کیا گیا ہے، اس کو بھی اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی صلات ہی یا اقامت الصلاۃ ہی رائج ہونا چاہیے. جیسا کہ زکوٰۃ کے ساتھ ایتاء الزکوٰۃ ہے. ہدایت کی جب بنیادی ترکیب، بنیادی ڈھانچہ قرآن پیش کرتا ہے تو وہ 3 رکنی پیش کرتا ہے ہمیشہ: ایمان، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. یہ 3 رکنی ڈھانچہ ہر جگہ قرآن متعارف کرواتا ہے کہ اس کے سہارے پر باقی سارا نظام ہدایت قائم ہوگا، استوار ہوگا اور برپا ہوگا. اور ایک پہلو صلات کے لیے اس کے اثرات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ صلات یہ تاثیرات رکھتی ہے. نماز کے اپنے اثرات ہیں معنوی باطنی، لیکن صلات کے اجتماعی و سماجی اثرات ہیں. ہر چند صلات کو اسی عبادت کے معنی میں لیا گیا ہے، اور پھر توجہ جو صلات کی ہوئی ہے، تفسیر ہوئی ہے، تشریح ہوئی ہے، اس میں سماجی حیثیت کو بالکل نظر انداز کر کے فرعی بھی نہیں حتیٰ رکھا گیا، جبکہ یہ عنوان ہی اس عمل کا، اس عبادی عمل کا عنوان صلات قرار دیا گیا ہے. اور عنوان صلات خود ایک سماجی معنی اپنے اندر رکھتا ہے اور روح رکھتا ہے، اجتماعیت کی روح رکھتا ہے ہدایت کے لیے. اور اس کے اثرات بھی یہی رکھے گئے ہیں کہ یہ صلات جب آپ اقامہ کریں گے، اس قائم صلات کے برپا، استوار اور اس نظام صلات کے جب کھڑا ہو جائے گا، یہ نظام اپنے پاؤں پر جم جائے، اپنے اصولوں پر آ جائے، تو اس کے اثرات کیا کیا ہوں گے. خوب ان اثرات کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور یہ اثرات بھی گواہ ہیں، یعنی یہ لوازمات کہ صلات ایک ایسا عمل ہے قیام پذیر اور اثرات جس کے سماجی و اجتماعی ہوں، اور وہ سماجی اثرات سارے اسی نظم و اسی یکجہتی اور ترتیب کے اثرات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. یہاں ایک نقطہ البتہ وضاحت کے قابل ہے کہ یہاں اس کی بحث نہیں ہے، آگے جب اپنا وقت آئے گا وہاں ہم تفصیل سے اسے بحث کریں گے کہ اسی مادہ صلات سے جو اس کا استعمال ہے عبادت کے علاوہ ایک اور معنی میں بھی صلات استعمال قرآن کریم نے کیا ہے، اور بطبع قرآن احادیث میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، اور علوم میں بھی ہے، اقوال میں بھی ہے، اور عربی محاورے کے اندر ہے، جس کا معنی درود کیا جاتا ہے. صلات کا ایک معنی نماز کیا جاتا ہے اور دوسرا معنی درود کیا جاتا ہے. یعنی صلوات بر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ اللہ بر نبی، صلاۃ ملائکہ بر نبی، صلاۃ مومنین بر نبی. اور اس کو اقامت الصلاۃ نہیں کہا گیا وہاں پر، وہاں صلو سے یہ تعبیر کی گئی ہے، خود اصل مادہ سے ہی امر کا صیغہ بنایا گیا. وہاں اقیمو کا معنی نہیں کیا گیا، اقامہ نہیں کرنا وہ عمل. وہ کیا ہے؟ آیا وہ علیحدہ ہے؟ یہ جو لغت کے اندر تشویش ہے ایک معنی صلات کے حوالے سے، اس کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ آیات کریمہ میں یہ مادہ مختلف انداز سے استعمال ہوا ہے، اور قرائن کی مدد سے اس مادہ کا معنی وہاں معین کیا گیا اور وہی لغت میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے، جبکہ ہونا برعکس چاہیے کہ قرآنی استعمال سے پہلے آپ اس کا لغوی معنی معین کریں، پھر یہ دیکھیں کہ قرآنی استعمال اس لغوی معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہیں رکھتا، کوئی منافات رکھتا ہے، اختلاف رکھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. یہ بات کا مطلب ہے. بنیادی طور پر ہمیں پہلے لغت کو
معین کر کے پھر ہم آئیں کہ یہ جو لغوی معنی ہے یہ قرآن کریم میں مراد ہے یا نہیں ہے۔ خوب یہاں پر بھی جن آیات کریمہ کے اندر اقامہ کے بغیر خود مادہ صلاۃ سے امر یا صیغہ بنا کر استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی درود یا رحمت کیا گیا ہے، یا ثناء جمیل بعضوں نے کہا ہے، یا جیسے بعض محققین اہل لغت نے اس کا معنی تمجید یا تبریک یا تعظیم ذکر کیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ عبادت کے علاوہ بھی یہ عمل انسان انجام دیتا ہے یا حکم ہے انجام دینے کا، وہاں تو یہ عبادت رکوع و سجود والی نہیں ہے، صلوات بر نبی۔ اس کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں اسی لغوی معنی سے، جو سلو کا معنی ہے، جو صلاۃ کی بنیاد ہے اور اقامہ کے قابل ہے، اور عبادت میں بھی وہی پہلو صلاۃ کہلانے کا مد نظر ہے، اسی جہت سے عبادت مخصوصہ معینہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، وہی معنی ہم اس استعمال میں بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ سلو لغوی معنی کے لحاظ سے پیچھے چلنے والے گھوڑوں کا اگلے گھوڑے کو اپنے لیے نقطۂ نظر مرکز نظر قرار دینا اور اس کو اپنا نصب العین قرار دینا اور اس کے مطابق اپنی اعمال، حرکات و سکنات کو منظم کرنا سلو کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلا گھوڑا مسلسل توجہ رکھتا ہے، نظریں ہٹاتا نہیں ہے، یعنی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اسی نقطے پر جو اس کے سامنے مقرر ہے، معین ہے، اسی نقطے پر اپنی نظر رکھتا ہے، دائیں بائیں نظر ہلاتا بھی نہیں ہے گھوڑا۔ تو اس کا ایک لازمہ یہ ہے اس سلو کا کہ توجہ پچھلے گھوڑے کی ساری توجہ بھرپور اسی اگلے نقطے پر ہوتی ہے، سلو خیل پر ہوتی ہے جو آگے جا رہا ہے، سابق خیل سابق کے اوپر جو سبقت میں ہے اس کے سلو پر ساری توجہ اس کی مرکوز ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اہل لغت نے ان موارد میں صلے کا معنی یا صلو کا معنی انعطاف بھی کیا ہے۔ انعطاف یعنی توجہ، کسی کے اوپر دھیان دینا، توجہ کرنا۔ اور یہ جو موارد جہاں ہم معنی درود کرتے ہیں یا رحمت معنی کرتے ہیں، یہ لغوی طور پر درود و رحمت یا تبریک و تعظیم معنی نہیں بنتا، لغوی لحاظ سے یہ معنی بنتا ہے توجہ۔ جب کسی آیہ کریمہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نبی پر صلوات، اللہ کی طرف سے نبی پر صلوات ہے، یعنی توجہ ہے وہ، اور اللہ کی توجہ ظاہر ہے رحمت کی توجہ ہے، لطف کی توجہ ہے، عنایت کی توجہ ہے۔ اللہ کی طرف سے توجہ کا مطلب جس طرح دیگر آیات کے اندر ہے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، سمیع بالعباد، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ سماعت اسی معنی میں ہے کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ سننے والے کام ہوں، دکھائی دینے والے کام ہوں۔ اللہ کی سماعت و بصارت حس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر جیسے انسان میں ہے، لیکن انسان جو کام مسموعات میں سے انجام دیتا ہے یا مبصرات میں سے انجام دیتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سمع و بصر علم الہی ہے، وہی علم جب مبصرات کے بارے میں ہو تو بصر ہو جائے گا، وہی علم جب مسموعات کے متعلق ہو تو سماعت کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلو جب اللہ کی طرف سے اپنے مقرب بندے کے اوپر یہ توجہ آ جاتی ہے تو وہ رحمت کے ساتھ ہی توجہ ہوتی ہے، یعنی وہ حقیقتاً رحمت ہے، لیکن یہاں اس کا معنی رحمت نہیں ہے، توجہ ہے، وہ توجہ رحیمانہ ہے، توجہ رحمت کے ساتھ ہے۔ اور مومنوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی یہی کام کریں، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تسلیم بھی قرینہ ہے اس بات پر کہ صلو ایک ایسے عمل کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسے تسلیمہ کو ہم عموماً سلام کے معنی میں لے لیتے ہیں، اس کو بھی درود کا معنی کرتے ہیں۔
مومنین کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی متوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھیں، آپ کی بھی عنایت و آپ کا بھی دھیان ادھر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. آپ کو اس ہستی کو اپنے لیے مرکز بنانا ہے. اب ظاہر فرق آ جاتا ہے جب اللہ صلوات بر نبی کا فعل انجام دے، ملائکہ انجام دے اور انسان، تو اپنی اپنی یعنی توجہ کا ایک اپنی خصوصیت ہے. کون توجہ کر رہا ہے، کس کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، مخلوق ہے یا خالق. دونوں ایک معنی میں نہیں ہوں گے. یوں نہیں ہے کہ درود ایک مشترکہ فعل ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور مخلوق بھی درود بھیجتی ہے، بلکہ اللہ کی توجہ ہے نبی پر اور مخلوق نے بھی توجہ کرنی ہے انسان نے بھی نبی کی طرف. اللہ کی توجہ ہے رحمت و عنایت و لطف کے طور پر، اور ملائکہ کی توجہ ہے ملائکہ کے لحاظ سے، اور انسان کی توجہ ہے پیروی و اطاعت کے اعتبار سے. پس یوں نہیں کہ ہم حتماً ان دو معانی کو علیحدہ علیحدہ متباین ایک دوسرے سے سمجھیں. یعنی جس معنی میں عبادت کو صلاۃ کہا گیا ہے وہ اور معنی مراد ہو، اور جس معنی میں درود کو صلوات کہا گیا ہے وہ اور معنی میں اس کو اور پہلو سے صلاۃ کہتے ہوں. لغوی معنی دونوں کے اندر ملحوظ ہے اور اس کو دونوں کے لیے ہم مبنا قرار دے سکتے ہیں کہ یہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. یہاں پر ابھی اقیم الصلاۃ میں بحث کر رہے ہیں، یعنی یقیمون الصلاۃ میں. صلاۃ میں ایک تو اقامت الصلاۃ، یہ سب سے قوی قرینہ ہے کہ یہ صلاۃ جو مومنین نے جو مقرر کی گئی ہے ہدایت کا رکن، یہ قابل اقامت ہے. اور پھر اس کے بہت سارے اثرات ہیں، نتائج ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، اور صلاۃ کے مختلف انداز بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک صلاۃ وہ ہے جو مومنین انجام دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور قرآن یہ بھی فرماتے ہے کہ یہ صلاۃ یوں نہیں کہ یہ پہلی امت ہے جس کو فریضہ صلاۃ ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، ان کو مکلف بصلاۃ کیا گیا ہے. اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، وہ سب کے سب اس فریضہ صلاۃ کی مکلف تھیں اور بجا لاتے تھے. وہ سب انبیاء کرام کی طرف بھی یہ لفظ، یہ عبادت اور یہ عمل منسوب کیا گیا کہ وہ بھی اقامت الصلاۃ کرتے تھے، اور ان کی بتبع ان کی قومیں بھی اقامت الصلاۃ کرتی تھیں. ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض تضییع صلاۃ کرتے تھے اور صلاۃ سے روگردان تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ بھی دیکھا ہے. سورہ مبارکہ نور میں صلاۃ کو اور زیادہ وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. مومنین و متقین اس امت کے، ان کا بھی فریضہ صلاۃ ہے، یعنی ان کی بھی صفت یہ کہ یقیمون الصلاۃ. سابقہ انبیاء بھی اقامت الصلاۃ کرتے تھے اور ان کی تابع قومیں بھی صلاۃ قائم کرتی تھیں، اور یعنی ان کا بھی یہ فریضہ تھا، ان کو کرنا تھا، لازمی تھا ان کے لیے. نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ ان کے اعمال میں متعین ہے کہ یہ ان کا جرم ہے. اور اسی وجہ سے جہنمیوں میں جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ فریضہ صلاۃ بجا نہیں لاتے تھے، جس کا ترجمہ عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی اس ایک عبادت کی وجہ سے نا ان کی زندگی میں سرے سے عنصر صلاۃ نہیں تھا، یہ یکجہتی نہیں تھی اور ہم آہنگی نہیں تھی، ہمسوئی نہیں تھی، مرکزیت نہیں تھی، اقتداء نہیں تھی. وہ ایک ریوڑ کی طرح، ایک حیوان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. اگر برفرض مذہبی دینی اعمال بھی انجام دیتے تھے تو جانوروں کی طرح انجام دیتے تھے، کسی کی پیروی میں نہیں کرتے تھے، بلکہ خود جو جی میں آیا اپنی مرضی اور شہوت کے مطابق انجام دیتے تھے، کہ اس کو قرآن نے قبول نہیں کیا. سورہ مبارکہ نور میں صلاۃ کو ان مومنین، سابقہ امم و انبیاء سے وسیع تر معنی میں ذکر کیا گیا ہے. آیا 41 میں سورہ نور میں، آیا 41 سورہ مبارکہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، الم تری ان اللہ
یسبح لہ من فی السماوات والارض، اب کیا نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے، جو کوئی ہے، من فی السماوات والارض یسبح لہ، وہ تسبیح کرتے ہیں. کہ خود اس کی وضاحت رہتی ہے ابھی تسبیح کس کو کہتے ہیں. عام طور پر تسبیح ورد کرنے کو عوام میں کہتے ہیں، اور تفسیروں میں اس کا معنی تنزیہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم یہی روش جو قرآن فہمی کی ہے کہ ہم پہلے اس کا لغوی معنی دیکھیں، اس کا اصل مادہ تعین کریں، پھر مادہ کا اصل معنی دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اس یہاں کیا مراد لکھی کہ ابھی اس کا معنی، ابھی اس کو ہم تسبیح ہی کہتے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. زمین و آسمان میں جو بھی ہے، اور والطیر صافات، اور صف بستہ پرندے، طیر، یہ سب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اور خصوصاً یہ طیر کا نام لے لیا، یہ کلن، یہ سب قد علم صلاتہ، یہ من فی السماوات، یہ سب علم رکھتے ہیں اپنی صلات کا، ان کو اپنی صلات کا علم ہے. وتسبیحہ، ان کو اپنی تسبیح کا بھی علم ہے. یہ آگاہ ہیں، یہ عالم ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی بھی ایک صلات ہے اور ان کی بھی ایک تسبیح ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو ان کے اس کا علم ہے. خوب یہاں پر بھی صلات اسی معنی میں ہے کہ وہ کیا صلات و تسبیح کرتے ہیں. یہاں بعضوں نے صلات عبادت معنی کیا ہے، بعضوں نے صلات درود معنی کیا، یعنی تسبیح و درود، صلوات یعنی درود اور سلام و رحمت وہ بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح وہ بھی کرتے ہیں. لیکن صلات کا اگر یہی لغوی معنی مراد لیں تو ان پر بھی صدق کرتا ہے، یعنی صلات ایک کائناتی نظم کا نام ہے، ایک خاص نظم ہے کہ جس میں اس منظومے میں متصل مخلوقات، ان کا ایک مدار ہے، ان کے آگے ایک مرکز ہے، اس مرکز کی کشش میں یہ سارے پروئے ہوئے ہیں اور یہ اپنا مدار طے کر رہے ہیں، اور اس سے باہر نہیں جاتے، اس صلات سے باہر نہیں جاتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. ہم خود زمین ہی کو دیکھ لیں کہ زمین کی صلات کیا ہے. صلات زمین نہ کہ رکوع و سجود والی عبادت زمین کرتی ہے. زمین کی صلات یعنی وہی جو ہم نے لغت میں دیکھا لفظ صلات، ایک سابق آگے موجود ہے، ایک مرکز، اس کے پیچھے ایک موجود دیگر ہے، اور اس پچھلے موجود نے اپنے آپ کو اس اگلے کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہے. خوب یہ حالت زمین کے اندر بھی موجود ہے. یہ بقا زمین اسی کی وجہ سے ہے کہ زمین ایک موجود کے ساتھ متصل ہے، اور زمین کو اس کا علم ہے اور اس سے باہر نہیں جاتی اپنے نظم سے. اور ہم مثلاً جس طرح علوم نے تشریح کی ہے یا انسان نے سمجھا ہے، زمین ایک منظومہ کا ایک حصہ ہے، جز ہے، اور وہ منظومہ ایک متحرک چیز ہے. صلات اس ہم آہنگی کو کہتے ہیں جو حرکت کے دوران ضروری ہے. یہ پہلے عرض کیا تھا معنی صلات کا. کھڑے کھڑے کسی کی طرف توجہ رکھنا یہ صلات نہیں ہے. صلات وہ دھیان توجہ ہے جو کسی سفر میں، حرکت میں اور سرعت کے اندر نظم قائم رکھنے کے لیے جو یکجہتی ہے، اس کا نام صلات ہے. اس تمرکز، یعنی کھڑا ہوا گھوڑا دوسرے گھوڑے کی پشت کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے صلات. دوڑتا ہوا گھوڑا، پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کی سرین پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے، فاصلہ اس کا برابر رکھے ہوئے، یہ صلات ہے.
یعنی حرکت ہونا ضروری ہے اس کے اندر. زمین چونکہ ایک متحرک منظومہ کا جز ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، وہ منظومہ بھی حرکت میں ہے، اور ان کی حرکت کے اپنے مدار ہیں، لیکن اس مدار کے اندر ان کے لیے ایک آگے شے منسوب ہے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا ہوا ہے تکوینی طور پر. یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے. یعنی زمین انسان کی طرح معمور نہیں ہے، اللہ نے اپنے ارادے سے زمین کو اس نظم کے اندر کر دیا ہے، ایجاد کر دیا ہے، اور یہی اس کی صلاۃ ہے. یہ زمین و آسمان کی صلاۃ ہے. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تسبیح کا معنی کریں گے بعد میں اپنے مقام پر کہ وہ بھی نماز کے ساتھ، یعنی خود ایک قرینہ ہے. صلاۃ کو تسبیح کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ صلاۃ اسی لغوی معنی کی طرف ناظر ہے، چونکہ تمام موجودات کی صفت قرار دی گئی ہے، تمام موجودات کے لیے، خواہ وہ زمین و آسمان میں جاندار ہوں یا نہ. اگرچہ من کو بعضوں نے قرینہ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی جب یہ قول ظاہر کرتے ہیں علماء مفسرین کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ساتھ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ نہیں ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر خود شعر بھی اس کے تائید میں ذکر کر دیتے ہیں اور احادیث و آیات بھی پیش کر دیتے ہیں کہ من اور ما کا یہ فرق جو ذوی العقول غیر ذوی العقول کا ہے، یہ کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ کہیں ٹوٹا نہیں ہے، اس کے خلاف بھی ہوا ہے، جا بجا بھی ہوئے. یعنی ذوی العقول کے لیے ما کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے من. یہاں پر چونکہ بعد میں کہا گیا ہے کہ قد علم کل قد علم صلاتہ، اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوب زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے جو علم یا شعور نہ رکھتی ہو. جس طرح ایک آیہ دیگر میں ہے کہ زمین و آسمان کے اندر ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے، اور انسان کو کہا گیا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ فہم نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں آپ نہیں رکھتے، ان کی تسبیح کا شعور آپ کو نہیں ہے معلوم. خوب یہاں پر صلاۃ کو عمومیت کے ساتھ تمام زمین و آسمان کے موجودات کے لیے ذکر کر کے سب حالت صلاۃ میں ہیں، یعنی سب اس نظم میں پروئے ہوئے ہیں، سب اس نظم و ترتیب کے اندر ہیں اور یکجہتی کے اندر ہیں اور اپنے اپنے مدار اور اپنی اپنی راہ پر گامزن ہیں یہ اور حرکت میں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صلاۃ اپنائی ہوئی تھی، یعنی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف عبادت صلاۃ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر اللہ کے بنائے ہوئے نظم اور صلاۃ اور یکجہتی اور اس انسجام کے مقابلے میں خود پیش کیا ہے. جیسے آج ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام انسان کے لیے پیش کیا ہے، انسانوں نے خود بھی بنا کر بیٹھ کر بنا لیا ہے اپنے لیے. ہر ملک کے اندر پارلیمان ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے خود آپس میں مشاورت کر کے اپنے لیے ایک آئین اللہ کے مقابلے میں بنا لیا ہے، ایک دین بنا لیا، جو کہ دین آئین مطاع کو کہتے ہیں، اس قانون کو کہتے ہیں جس کی اطاعت و پیروی کی جائے یا کی جا رہی ہو، اس کو اصطلاح میں دین کہتے ہیں. خوب یہ دین لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمان غیر مسلمان سب نے، اللہ نے بھی بنایا ہے، انہوں نے بھی بنا لیا ہے. اور اللہ کا آئین معطل ہے، اس کی اطاعت نہیں ہوتی، یعنی وہ اسلام ہے، شریعت ہے، لیکن دین کا اس کو عنوان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان اسلام کو، قرآن کی ہدایت کو اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا دین ہو. دین یعنی ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے. ہم اپنے آئین کو دین بنایا ہوا ہے، جو خود بنایا اس کے مطابق کم و بیش عمل کرتے ہیں. یہ اسی طرح صلاۃ بھی ایک اللہ نے صلاۃ ان کے لیے نظم مقرر کیا ہے سماجی اجتماعی زندگی کے لیے، اور اس سماجی نظم کی برقراری کے لیے عبادت، ایک صلاتی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے تاکہ صلاتی عمل کو راسخ کر دیا جائے ان کے اندر، روزانہ ان سے تکرار کروایا جائے تسلسل کے ساتھ، وقفے کے بغیر، تاکہ وہ صلاتی تمرین، مشق ان کی تمام زندگی کا معمول بن جائے. یہ کام دوسرے اپنے طور پر انہوں نے انجام دیا تھا.
سورہ انفال میں آیا 35 میں یہ مشرکین کے بارے میں ہے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین پیش کیا اور انہوں نے یہ قبول نہیں کیا، رسول اللہ سے اللہ کا دین قبول نہیں کیا، اور جو کچھ رسول اللہ پیش کرتے تھے وہ اس کے مقابلے میں خود اپنا بنا ہوا آبائی اجدادی آئین دین طریقہ پیش کرتے تھے کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ خود ہمارے پاس پہلے سے یہ چیز موجود ہے۔ آیا 31 میں سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے تو وہ یہ کہتے کہ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثلها، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنی ہوئی ہیں یہ آیات، یعنی آپ کے سنانے سے پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، جب کوئی عالم مبلغ ان لوگوں کو کوئی قرآن کی ہدایت بتائے، دین کا کوئی مطلب بتائے تو جانتے نہیں ہیں، لیکن مقابلے میں اپنے اس گناہ کارانہ مجرمانہ غرور میں، تکبر میں، عزت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں لا علم سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ہم ضرورت نہیں سمجھتے آپ کرتے رہتے ہو، آپ کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی، ورنہ ہم اگر چاہتے تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں جو آیات بنا کر آپ قرآن بنا کر ہمیں سنا رہے ہو، یہ دراصل کہانیاں ہیں پرانی، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے، پرانی کہانیاں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں، ہم بھی سنا سکتے ہیں آپ کو، افسانے ہیں یہ۔ وَإِذْ قَالُوا، اب یہ ان کا رویہ تھا، رد عمل تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور دوسری طرف سے یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے، حق ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس حق کو ماننے کے بجائے ہم پر پتھروں کی بارش ہو، آسمان سے پتھر برسیں اور ہم ہلاک ہو جائیں، عذاب ہم پر نازل ہو جائے، وہ ہمیں آسان لگتا ہے، نبی کی بات سننا اور قبول کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، عذاب ہمیں قبول ہے۔ اتنے ہٹ درم تھے یہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ خب یہ جو ان کی آرزو ہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسیں، اللہ ایسے نہیں کرے گا، چونکہ آپ ان کے اندر ہیں، لہٰذا یہ عذاب ان پر نہیں نازل ہوگا، اور اگر وہ استغفار کر لیں تو بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ عذاب ٹلا نہیں ان سے، اگر یہ استغفار بھی نہیں کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے درمیان سے ہٹ جائیں تو پھر ان پر عذاب ہوگا، چونکہ ان کے جو جرم ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، جبکہ انہیں کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، مسجد کی ولایت فقط متقین کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں جانتے، اکثر یہ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ آپ صلات لے کر آئے ہیں، خوب صلات تو ہماری بھی ہے، ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں، آپ سے پہلے سے، آپ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے رسول اللہ تو بھی ہم صلات بجا لا رہے تھے، اور ابھی بھی صلات کر رہے ہیں۔ صلات کیا تھی ان کی؟ قرآن فرماتا ہے کہ وہ جمع ہوتے تھے کعبہ کے گرد، طواف کرتے تھے،
قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو صلات ان کی تھی یہ مکاً و تصدیتن، یہ غل غپاڑا، سیٹیاں بجانا، جس طرح ابھی ہوتا ہے نا لوگ اجتماع کرتے ہیں کسی جگہ، ریلیاں نکالتے ہیں، اب اپنے طور پر یہ صلات ہے، یعنی ریلی نکالی ہے، جلوس نکالا ہے، اس جلوس میں آگے قیادت موجود ہے اور پیچھے لوگ ان کے پیچھے پیروی کر رہے ہیں اور کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، یہ حرکت بھی کر رہے ہیں، خوب یہ ان کی صلات ہے۔ لیکن یہ جو آپ جس کو صلات کہہ رہے ہو، یہ تو ایک ریوڑ ہے، غل غپاڑا ہے، یہ ریلی جو نکالی ہوئی ہے، سیٹیاں بجا رہے ہو، اس میں ہلڑ بازی ہے، اس میں تو وہ نظم ہی نہیں ہے۔ آپ کعبہ کے گرد آ کر اکٹھے ہوتے ہو اور اس کا نام صلات رکھا ہوا ہے، تو صلات کیا ہے ان کی صلات غل غپاڑا، سیٹیاں بجانا، بدتمیزی کرنا، صدرا کرنا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اس کا نتیجہ عذاب ہے۔ خوب یہاں پر مشرکین کے اس عمل کو بھی قرآن نے صلات کہا ہے، لیکن ان کی صلات کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے صلات کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جمع ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پر، کسی کی کال پہ آ جاتے ہیں، آ کے غل غپاڑا کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، جیسا میلوں میں ہوتا ہے عموماً، درنوں میں اور ان کاموں میں ہوتا ہے، یہ کام کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس کو صلات کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر سے قرآن کریم نے جو صلات ان کے لیے مقرر کی ہے، خوب اس کو دیکھیں کہ جب مثلا جماعت قائم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، امت پیچھے کھڑی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، ایک انسجام ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، مرکزیت ہوتی ہے، اس مرکزیت کے مطابق تمام اعمال انجام دیتے ہیں، یکجہتی ہوتی ہے، یوں نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی الگ بولی بول رہا ہے، ہر ایک الگ سر لگائے ہوئے ہے، منہ ہر ایک کا الگ سمت میں ہے، کوئی کس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی کس طرف نہ۔ اس صلات کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک ہم آہنگی ہے اور یکجہتی ہے، لیکن ان کی صلات میں بدتمیزی ہے، سیٹیاں بجانا ہے، اچھل کود ہے، وہ اس کو صلات کہتے ہیں۔ خوب اسی طرح قرآن کریم نے سورہ مبارکہ معارج میں صلات کو ایک عمل دائمی قرار دیا ہے متقین کے لیے، مصلین کے لیے، کہ یہ دائم الصلاۃ ہیں، دائماً صلات میں ہیں۔ خوب یہ بہت اہم قرینہ ہے صلات کے معنی کو سمجھنے کے لیے، اور جو عرض کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے صلات کو اسی لغوی معنی میں مراد لے کر اور مومنین کے لیے عبادت صلاتی مقرر کی ہے، اور عبادت کے علاوہ باقی ہدایت بھی صلاتی ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ قرآن کی تمام ہدایت صلواتی ہے۔ البتہ یہ اصطلاحیں مخلوط نہ ہوں، جیسے ایرانیوں کی ایک اصطلاح ہے نماز، اہل فارس کی، اور نماز کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں صلوات، بھی وہاں رائج ہے، اہل فارس کے اندر صلواتی۔ مثلا ابھی بھی کوئی چلا جائے ایران میں تو وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ چیز صلواتی ہے، مثلا وہاں اگر شربت پڑا ہوا ہے تو جیسے ہم سبیل کہتے ہیں، تو وہ کوئی بھی اس کو نام لکھ دیتے ہیں کہ شربت ہے، یہ صلواتی ہے۔ صلواتی کا مطلب ہے کہ صلوات پڑھو اور مفت میں پیو، صلوات کا مطلب مفت وہاں لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ جا کے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کھانا پکا ہوا ہے، لنگر کہیں پکا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بک رہا ہے، کتنے میں پلیٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قیمت نہیں ہے، صلواتی ہے، یعنی مفت میں ہے، صلوات پڑھ کے کھا جاؤ اس کو۔ یا کوئی اور چیز ہے، مثلا گاڑی ہے، آپ پوچھتے ہیں کرایہ کتنا ہے، کہتے ہیں نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، صلواتی ہے۔ صلواتی یعنی مفت ہے۔ اس معنی میں نہ لیں کہ قرآن کی ہدایت صلواتی ہے، اور معنی صلواتی کا وہ ایرانی یا اہل فارس کی رائج اصطلاح لیں۔ صلواتی یعنی مفت میں۔ ہدایت قرآن مکمل طور پر صلواتی ہے۔ صلواتی یعنی منظم، منسجم، یکجہتی کے ساتھ اور اس ہم آہنگی کے ساتھ ہے جو اس عبادت کے اندر لحاظ کی گئی ہے۔ یہ کیفیت تمام ہدایت کے اندر قرآن کریم نے قرار دی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کیفیت صلاتی کو جو عبادت کے اندر قائم رکھتے ہیں، اس عبادت یومیہ میں، رکوع و سجود والی عبادت میں، اگر اس کیفیت کو باقی تمام اعمال میں بھی
لحاظ کریں تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ صلواتی کیفیت ہے. اور ہیں بعض لوگ ایسے، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، عموماً ایسی مثالیں منظم لوگوں کی غیر مسلمانوں میں زیادہ ملتی ہیں کہ وقت کے اوپر اٹھنا، وقت پہ جاگنا، وقت پہ دفتر آنا، وقت پہ اپنا سارا کام وقت پہ کرنا. یا جیسے نظم کی مثال ہم نے یہاں طلاب کو سمجھائی ہے سادہ تعبیر کے ساتھ کہ نظم کا مطلب ہوتا ہے ہر کام اپنے وقت پر، ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ نظم ہے. خوب یہ کون کرتا ہے؟ یہ انسان کرتا ہے. کوئی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے کہ ہمیشہ ہر کام اپنے وقت پر کرے، اس میں آگے پیچھے نہ ہو، اور ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر ہو، جہاں ہونا چاہیے وہیں پر ہو. اگر یہ زندگی کسی کی ہے تو یہ صلواتی انسان ہے، یہ منظم انسان ہے. اور یہ خصوصاً یہ نظم اگر اس نے کسی کی اقتداء میں لیا ہے، کسی کو مد نظر رکھ کر، کسی کو اپنا امام مان کر، کسی کو اپنا پیشوا مان کر ان سے یہ نظم لیا ہے، تو یہ صلواتی نظم ہے. یہ دائم الصلاۃ انسان ہے. ایرانی شاعر ہے ایک بابا طاہر، بہت ہی خوش سخن شعراء میں سے ہیں، اور لہجہ ان کا فارسی کا، وہ دیہاتی لہجے میں ان کے شعر ہیں. ان کا ایک خوبصورت شعر یہی ہے کہ مبارک ہو ان کو خوشا بحال آنان کے دائماً در صلاتن، یعنی خوش بحال ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ نماز میں ہیں، ہمیشہ صلات میں ہیں. خوب اس کا معنی تو وہی نماز لیتے ہیں، صلات کا معنی، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا انسان زندگی گزارے جیسی صلات، عبادی صلات میں وقت پہ، چونکہ صلات موقوت واجب ہے، وقتی واجب ہے، وقت کے ساتھ منظم ہے. اگر باقی زندگی بھی ایسی ہی ہو جائے ہر انسان کی، تمام زندگی اس کی، تو یہ صلواتی زندگی بن جاتی ہے. اب آپ قرآن کریم کو مشاہدہ کریں سورہ معارج میں آیت 23 میں. یہاں پر اب صلات کو قرآن نے دیکھیں کیسے استعمال کیا، کس تناظر میں، کس سیاق میں صلات کا ذکر آیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، آیا 19 میں ہے. انسان بخیل خلق ہوا ہے، حریص خلق ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر تکلیف پہنچتی ہے تو جزع کرتا ہے، بے تابی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی اور خیر ملتی ہے تو پھر ممانعت کرتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. یہ سارے یہ کام کرتے ہیں. انسان ہلو ہے، بخیل ہے، حریص ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت جزع کرتا ہے، آہ و نالہ کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے. اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے. خوب یہ عام انسان ہے، طبعی طور پر ایسا ہے. اس سے مستثنا کون ہے؟ الا المصلین، مصلین اس سے مستثنا ہے، وہ نہیں ہے. وہ ہلو بھی نہیں ہے، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے جزو بھی نہیں ہے، جب انہیں خیر ملتی ہے منوع بھی نہیں ہے. کون ہے مصلین؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو دائم الصلاۃ ہیں، جو دائماً حالت صلاۃ میں ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ دائماً نماز میں ہیں، دائماً رکوع و سجود میں، جب دیکھو دن رات کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. صلاۃ ان کی تمام، یعنی جب خیر ان کو ملے تو بھی مصلین ہیں، جب تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں تو بھی مصلین ہیں، تنگی تنگ دستی ہو تو بھی مصلین ہیں، خوشحالی کے دنوں میں بھی مصلین ہیں. یہ اس حالت صلاتی و صلواتی کو ترک نہیں کرتے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے. ان کو ایک ہی حالت میں دیکھیں گے، خیر میں دیکھیں ان کو، تکلیف میں دیکھیں ان کو، مصائب میں دیکھیں ان کو، مشکلات میں دیکھیں ان کو. لیکن دوسرا انسان جو مصلین نہیں ہے، جو مشق صلاۃ نہیں کیا ہوا، تمرین صلاۃ نہیں کیا ہوا، اور دائمیت نہیں ہے، دوام نہیں ہے حالت صلواتی کو،
حالت صلواتی یعنی مسجد میں آتا ہے، عبادت کے اندر صلواتی بن جاتا ہے، جو ہی سلام پھرتا ہے پھر فوراً صلواتی حالت سے باہر آ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں آتے، یہ عبادت کے اندر بھی صلواتی ہیں، عبادت سے نکل کر بھی صلواتی ہیں، یہ خیر میں بھی صلواتی ہیں، بھلائی میں، خوشحالی میں، یہ تکلیف اور تنگ دستی میں بھی صلواتی ہیں. صلواتی سے وہی مراد جو قرآن کریم نے لی ہے، یعنی ایک نظم کے ساتھ، ایک یکجہتی کے ساتھ اور ایک مرکزیت کے ساتھ ہمیشہ یہ موجود ہیں، ان کو بہانہ قرار نہیں دیتے، یہ مستثنا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون. دیگر ان کی صفات قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمائی ہیں. اسی طرح اور آیات ہیں متعدد جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کو ذکر فرمایا، یعنی عبادت بھی صلاۃ ہے، اور عبادت سے ہٹ کر بھی یہ حالت صلاۃ میں، یعنی حالت عبادت میں جو کیفیت صلاتی ان کی قائم ہوتی ہے، یہ عبادت کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی ان کی یہ کیفیت و حالت صلاتی قائم رہتی ہے اور دائمی رہتی ہے. یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو صلواتی بنائیں، اقامت الصلاۃ کریں، صلاۃ قائم کریں، صلاۃ کو کھڑا کریں، نظام صلاۃ برپا کریں. جب آپ کی قوم صلواتی ہو جائے گی پھر اس کی نجات کا راستہ کھلے گا. اور وہ حالت صلواتی عمومیت رکھتی ہے، یعنی ہر چیز میں. یہ بنی اسرائیل جس انتشار میں ہیں، جس بہرا روی کا شکار ہیں یا جن الجھنوں کا شکار ہیں، ان کو یہی صلاۃ ہی ان چیزوں سے نکال سکتی ہے. اور اس کو قرآن نے ایک علیحدہ مستقل اثر صلاۃ کا قرار دیا ہے کہ اگر صلاتی حالت ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اگر صلواتی حالت معاشرے کی نہ ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی ربنا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. میری ذریت میں بھی مقیمین صلاۃ پیدا ہوں، میں بھی مقیم صلاۃ ہوں اور میری ذریت میں بھی مقیم الصلاۃ پیدا ہوں. سورہ مریم میں ہے، سورہ مریم آیا 59 میں، پہلے ذکر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینہ واجتبینہ اذا تتلی علیہم آیاتنا خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدہم. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا، انبیاء اور ان کے ماننے والے، ذریت آدم، ذریت ابراہیم، ذریت نوح میں سے. فخلف من بعدہم خلف، ان کی اولادیں جب آئیں، ان کے بعد والے جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. انہوں نے صلاۃ ضائع کر دی. ان نبیوں نے جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا انہوں نے صلاۃ قائم کی، ان کے اخلاف نے صلاۃ کو اضاعہ کر دیا. یہ ایک اور صفت ہے صلاۃ کی، جس طرح اقامہ ایک صفت ہے، اضاعہ بھی ہے اس کے مقابلے میں. یعنی صلاۃ قائم کرنے کے مقابلے میں کیا قرآن نے حالت ذکر کی ہے. مثلا ابھی ہم اپنے موجودہ معاشرے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اقامت الصلاۃ نہیں ہوا. اگر اقامت الصلاۃ نہیں ہے تو اس متقابل حالت کا، متضاد حالت کا کیا نام ہے؟ سورہ مریم میں ہے اضاعۃ الصلاۃ. اور جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو قائم کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور یہ مضیعین الصلاۃ ہیں. واتبعوا الشہوات، صلاۃ کو ضائع کیا، شہوات کو اپنا لیا. یہاں دقیقاً وہ معنی صلوات کا جو عرض کیا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر واضح ہے. شہوات یعنی خواہشات، ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق اخلاف انبیاء
انبیاء کے پیروکار جو بعد میں آئے یہ شہوات کے پیروکار بن گئے، صلوات چھوڑ دی، انہوں نے صلات ضائع کر دی، یعنی حالت صلاتی سے نکل آئے، یکجہتی ختم ہو گئی، ان کے اندر مرکزیت ختم ہو گئی، اور اتباع و اقتداء ایک مرکز کی ختم ہو گئی، وہ ہدایت کے جو لازمی ارکان سے وہ ختم ہو گئے، اور شہوات پر آ گئے۔ شہوات پر آنے کے بعد یہ اضاعت الصلاۃ کیا، فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر ان کے اندر یہ گمراہی پیدا ہو گئی۔ خوب، اسی طرح قرآن کریم نے صلاۃ کے آثار میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ صلاۃ فحشاء اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں آیا 45 میں ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کریں جو آپ پر وحی ہوئی ہے کتاب، یہ ان کو بتائیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اقامت الصلاۃ کریں آپ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ قائم، صلاۃ برپا، یہ فحشاء و منکرات کو ختم کر دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ خوب، یہاں پر بھی صراحت ہے کہ صلاۃ قائم کا ایک نتیجہ ہے فحشاء و منکرات کا خاتمہ، یعنی جس سوسائٹی میں حالت صلواتی ہوگی، جو مقیمی صلاۃ ہوں گے، جو قوم، یعنی جن کے اندر مرکزیت ہے، اقتداء ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے، یکجہتی ہے، اور تمام وہ امور جو ان کے لیے مقرر ہیں یہ سب اس کی پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، اقتداء کر کے اپنے مرکز کی، اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں زندگی کی، ان کی زندگیوں میں فحشاء و منکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہ ہوا، اقامت الصلاۃ نہ ہوا، ایک بے نظم زندگی ہوئی، وہ اس زندگی میں صلاۃ کے بجائے فحشاء آ جائے گا اور منکرات آ جائیں گے۔ اب آج ہم اپنا یہ فحشاء زدہ معاشرہ اور منکرات زدہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں، کیوں ایسے ہے؟ چونکہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ نمازیں نہیں ہیں اس وجہ سے یہ فساد و فحشاء ہے، اور نمازیں روکتی ہیں، وہ نمازی زیادہ فاسد اور فحشاء میں مبتلا ہیں۔ نمازیوں کے موبائل نکال کے دیکھیں، اندر سے تصویریں، ان کی گیلری موبائل کی چیک کریں، ان کے اندر آڈیو ویڈیو سارا ان کا ریکارڈ چیک کریں، میموری چیک کریں، جب رکوع میں سجدے میں ہے موبائل فساد و فحشاء سے بھرا ہوا اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ نمازیں نہیں روکتی، خود نمازی خود اس کے اندر مبتلا ہیں، صلاۃ روکتی ہے۔ صلاۃ قرآنی تناظر میں صلاۃ روکتی ہے، وہ صلاۃ جو نماز میں ضروری ہے، تمرین جس کی کروائی جاتی ہے، وہ صلاۃ در حقیقت رکاوٹ ہے اور مانع ہے۔ اقامت الصلاۃ فساد و فحشاء کو ختم کرتا ہے، چونکہ صلاۃ میں پیروی اور اقتداء دین کی ہوتی ہے، مرکزیت کی ہوتی ہے، پیشوا کی ہوتی ہے، توجہ ساری ادھر ہوتی ہے۔ اگر صلاتی حالت ختم ہو، یہ یکجہتی یکسوئی ختم ہو، پھر آ جاتی ہیں منکرات اور شہوات و خواہشات، پھر ان کی اتباع شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں پھوٹتی ہیں۔ اگر صلاۃ قائم ہو تو نظم قائم رہتا ہے، اور گنجائش ہی نہیں ہوتی کسی معاشرے کے اندر بربادی کی، خرابی کی، تباہی کی گنجائش ہی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ خب پس متقین کی ہدایت کا دوسرا رکن ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ ہے، اور صلاۃ عبادی بھی ہے اور صلاۃ عمومی بھی ہے۔ کائناتی صلاۃ قرآن نے ذکر کی ہے، عمومی صلاۃ قرآن نے ذکر کی ہے، اور معاشرتی صلاۃ قرآن نے ذکر کی ہے، دائمی صلاۃ قرآن نے ذکر کی ہے۔ یہ صلاۃ اپنے آثار رکھتی ہے، اور اگر اضاءہ کر دیا جائے پھر شہوات، فساد و منکرات و فحشاء انسانی معاشرے کو، انسانی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت ہے قرآن کریم کا بتایا ہوا ہدایت کا نقشہ، کہ اگر انسانی سماج تشکیل دینا ہے، معاشرہ تشکیل دینا ہے، اس کے ارکان میں امن قائم ہو، امن کی بنیاد پر یہ قائم ہو،
یعنی اصل اساس تو تقویٰ ہے، تقویٰ کی بنیاد پر سوسائٹی قائم ہو، تقویٰ کی بنیاد پر جو ہوگی تو پہلے اپنے لیے جو چیز فراہم کریں گے امن ہے، ایمان، اور ایمان کے وہ ذرائع جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، کتب ہیں اور انبیاء ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے اقامت الصلاۃ، یعنی وہ مرکزیت اور اس کے اندر وہ نظم و ترتیب خاص جو بتائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے انفاق اور دیگر ایک ایک کر کے ہدایت کے ارکان ہیں۔ اب اس معاشرے کو دیکھیں جو ان بنیادوں پر قائم ہے، اور وہ جس کے اندر نہیں ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ ایمان و امن ہے، اور نہ ہی اقامت الصلاۃ ہے۔ نمازیں ہیں لیکن امن نہیں ہے، نمازیں ہیں لیکن ترتیب نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، اور اقامت الصلاۃ نہ ہونے کی وجہ سے فساد و فحشا اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بلکہ تباہی کے دہانے پر ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ خوب یہ قرآن کریم کا مطلب ہے۔ یہاں وضاحت اس لیے کی ہے کہ آگے اب صلاۃ کا مفہوم تکرار ہوتا جائے گا، ہر آیت کے اندر جہاں یہ ذکر آئے گا وہاں اس آیت کے تناسب سے معنی کیا جائے گا، لیکن یہاں اس کی اساس یا لغوی تحلیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ بعد کی آیات میں بھی مبنا کے طور پر انشاءاللہ قائم رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔